کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو تو اس حاجت کی نیت سے اس درود کو پڑھیں، اور واقعاً ایک سیر اعظم ہے، کبریت احمر ہے یہ درود، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث قصہ ہی کی طرح ہے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور تھوڑی سی فارمیشن کی تبدیلی کے ساتھ۔ وہاں ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ حالت رفعی میں ہے، پیش ہے، یہاں حالت جری میں ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا زیر کے ساتھ ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس کو آپ 530 ٹائمز، کو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ اس کو، اگر کوئی بہت مشکل حاجت ہے اس کو ایک مقام پر بیٹھ کر، بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 530 ٹائم اس کو پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ۔ اور اگر کوئی بہت سخت حاجت نہ ہو لیکن ایک کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے۔ یہ واقعاً ایک ایسا درود ہے اور ایک ایسا ذکر ہے، خود اسی سے شبیہ آیت اللہ مرشی نجفی نماز کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا اس بات کو کہ بی بی ختیجہ کے مال سے غنی بنے حضور مکرم، صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ الزہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ وہ کچھ اور ہیں، کسی اور منزل پر ہیں۔ جی حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حضور کی رفتار کو دیکھا فرمایا وما محمد الا رسول، اسوہ کامل کو دیکھا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرما رہے ہیں آپ حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا والشمس وضحاہا، اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں جو پھینکی ہیں یہ آپ نے تو پھینکی ہی نہیں ہیں، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ حضور کے سینے مطہر کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اور حضور نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی تو فرمایا یا ایھا المدثر، اور کچھ دیر کے لیے کمبل کو اوڑھ لیا فرمایا یا ایھا المزمل، اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی علی، اور کہتے جس حبیب نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اب وہ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، بات وہاں رکی ہوئی، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے ممبر پر کچھ بندر نما افراد آ جائیں گے تو کیا یہ ساری زحمت اکارت ہو جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی حضور کو۔ ایک تو امتحان ہے اس میں انسانوں کا کہ بنی امیہ کو رسول کے ممبر پر نہ آنے دیں، دوسرا یہ کہ رسول اللہ کو جانتے ہیں کیا تسلی دی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس رخ سے بات بعض مومنین تک نہ پہنچی ہو تو میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ بنی امیہ کی حکومت کے اگر آپ سال بنائیے تو وہ بنتے ہیں تقریباً 80 سے اوپر سال کچھ، اور یہ بنتے ہیں 1000 مہینے، کل 1000 مہینے۔ جب حضور مکرم نے خواب دیکھا اور وہ بہت مغموم تھے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے یہ سورہ نازل کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کو ہم ہر سال ایک لیلۃ القدر ایسی عطا کر رہے ہیں کہ جو بنی امیہ کی ساری حکومت سے افضل ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کی امت اس رات میں عبادت کرے تو بنی امیہ کی جو ساری حکومت تھی نا، اس سب سے بڑھ کر انہیں وہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا ایک رات کی عبادت میں، کہ جو آپ کے ممبر پر وہ افراد آ جائیں گے کہ جن کا حق نہیں تھا، جو ناجائز اس ممبر پر آئے، تو حضور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحفتاً شب قدر عطا کی تھی بنی امیہ کی حکومت کے مقابلے پر۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک ہے اس شب قدر کی حقیقت یہ، لیلۃ اللیلہ ہی فاطمہ، شب قدر کی جو باطنی حقیقت ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے ممبر پر بعد از وفات
غاصبین آئیں گے، پھر بعد میں بنی امیہ آئیں گے، بنی عباس آئیں گے، ان سب کے مقابلے میں ہم نے آپ کو ایک فاطمہ زہرا عطا فرمائی ہے۔ یہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی نسل سے ہم نے انا اعطیناک الکوثر ایک ایسی نسل عطا کی ہے کہ جو قیامت تک جائے گی، اور وہ جو نسل ہے اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ سادات کرام ساری دنیا میں بھی موجود ہیں، اور اس میں ہدایت کی ایسی برکت عطا فرمائی کہ اب ہدایت چلے گی تو نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، یعنی ایک بی بی فاطمہ وہ ہیں، ان کا وجود وہ ہے کہ جو بنی امیہ کے تمام ارادوں کو برباد کر دے، بنی عباس کی ساری حکومتوں کو تہس نہس کر دے، اس لیے کہ وجود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ نور ہے کہ یہ قیامت تک ہدایت دیتا رہے گا، جو یہاں تک پہنچے گا وہ بنی امیہ کے شر سے بھی بچا رہے گا، اور بنی عباس کے فتنوں سے بھی بچا رہے گا، اور ان سے پہلے والوں سے بھی بچا رہے گا۔ بات واضح ہو گئی آپ کی؟ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ جس کی بنیاد ہے بی بی فاطمہ زہرا، جس کا مرکز بلکہ میں کہوں بی بی فاطمہ زہرا ہے، کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ اس لیے وہ خاص درود بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو تو اس حاجت کی نیت سے اس درود کو پڑھیں، اور واقعاً ایک سیر اعظم ہے، کبریت احمر ہے یہ درود، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث قصہ ہی کی طرح ہے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور تھوڑی سی فارمیشن کی تبدیلی کے ساتھ۔ وہاں ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ حالت رفعی میں ہے، پیش ہے، یہاں حالت جری میں ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا زیر کے ساتھ ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو درود نازل فرما بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور ان کے بابا پر، اور ان کے شوہر پر، اور ان کی اولاد پر، اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا۔ یہ اشارہ ہے ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف، اس نور پر خاص درود و سلام ہو، اتنا درود کہ بعدد ما احاط بہ علمک، جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ اور کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اس کو آپ 530 ٹائمز، کو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ، اس کو اگر کو بہت مشکل حاجت ہے اس کو ایک مقام پر بیٹھ کر، بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 530 ٹائم اس کو پڑھیں، اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ۔ اور اگر کوئی بہت سخت حاجت نہ ہو لیکن ایک کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں، اور پھر اس کا اثر دیکھیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے۔ یہ واقعاً ایک ایسا درود ہے اور ایک ایسا ذکر ہے، خود اسی سے شبیہ آیت اللہ مرشی نجفی نماز کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، کہ بی بی کے وسیلے سے، اور ان کے بابا، اور ان کے شوہر، ان کی اولاد کے وسیلے سے، اور اس راز کے وسیلے سے، یعنی امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا، ان کا نور، کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد، کے دو درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، وان تفعل بما انت اہل ولا تفعل بما انا اہل، اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں۔ یہ آیت اللہ مرشی نجفی کا نماز کے قنوت کا ڈیلی کا وظیفہ تھا۔ کوئی عزیزوں، بات تمام ہو رہی ہے اس بات پر کہ شجرہ مبارکہ کا مرکز ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، کہ دشمن چاہتا ہے پتہ کیا، کہ فیملی سسٹم کو توڑ دے۔ اس وقت پورا زور اس بات پر ہے، اس لیے کہ جو جتنا تنہائی میں زندگی گزارے گا اتنا شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہوگا۔ بات ذہن میں رکھیے گا، پہلے کہتے تھے کہ بھائی برے دوستوں سے بچو، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست پہنچایا ہوا ہے جو پوٹینشلی اس کا برا دوست ہے۔ برا دوست اسے کیا رائے راست سے بھٹکائے گا، وہ جو جیب میں ہے وہ بھٹکا سکتا ہے۔ اور اس لیے کہ خانوادگی نظام کو توڑ دو، شوہر و زوجہ کا سسٹم نہ رہے۔ اور یہ بات تو اب جو یہاں رہنے والے عام افراد ہیں ان میں تو بڑی کثرت کے ساتھ آ گئی، نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اب لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے، تو یہ سسٹم جو اس طرح سے شروع ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں کہ ڈیورسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اس منزل تک نہ لے کے جائیں، فقط امام بار کا عبادت کا مقام نہیں ہے، گھر بھی عبادت کا مقام ہے۔ گھر میں وہ عبادت ہو سکتی ہے جو امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتی۔ کبھی فرض کیجئے کبھی ہوتا ہے بہت ہیٹڈ آرگومنٹ ہو جاتا ہے شوہر زوجہ کے درمیان، کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، آپ قربتاً اللہ آپ کا خاموش رہ جانا کسی موقع پر، کہ میں اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ ایسکلیٹ نہ ہو،
آگے جھگڑا. یقین فرمائیے گا آپ کا ایک غصے کا گھونٹ پی جانا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں سے افضل ہو جائے. عبادت فقط مصلے پر نہیں، عبادت گھر پر بھی. اور ہمارے یہاں بعض مرتبہ ماں باپ بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن بچے دیندار کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم تو نمازی، بچے نمازی نہیں بن سکے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں معاملے کو بہت اوور سمپلیفائڈ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں رفتار دینی تو ہے لیکن اخلاق دینی نہیں ہے. ہاں، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے جو ان کو ٹھیک نہ کر سکی وہ مجھے کیا ٹھیک کرے گی.